آئین میں یہ چیز تھی کہ غلامی منسوخ کی جاتی ہے، یہ آئین میں آپ کے ہاں یہ رکھی گئی بات۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھاندلی تو تم کر رہے ہو آئین کے اندر کہ منسوخ کر رہے ہو اس چیز کو، لیکن کم از کم ایک لونڈی کی اجازت کی تو ضرور ہونی چاہیے۔ 1973 میرے ہاں وہ ہوئی، آپ نے کہیں سے وہ پروسیڈنگ لیجئے گا، کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ سب غلط ہے۔ جی ہاں، مولانا نعمت اللہ صاحب نے مجلس دستور ساز کے 1973 کے سپرنگ سیزن میں، موسم بہار کے سیشن میں، جمعیت العلماء اسلام کے رکن اسمبلی مولانا نعمت اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ غلامی کو منسوخ کرنا خلاف اسلام ہے۔ جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ کم از کم ایک لونڈی رکھ سکے، انتظام کیا جائے۔ ڈیپو کھولے جانتے پرچیاں ونڈیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان ٹائمز 1 مارچ 1973 میں یہ پروسیڈنگ شائع ہوئی تھی۔ آج 1973 میں جمعیت العلماء کے رکن اسمبلی کی فلور پہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا کے اندر نشر ہوتی ہے نا یہ، وہ کہتے ہیں خلاف اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ تل ہی گئے ہیں اس طرح خلاف اسلام آئین پاس کرنے پہ، تو کم از کم اتنا تو انتظام کیا جائے۔ عزیزان من، یہ ہنسی نہیں ہے، یہ خون کے آنسوؤں کا رونا ہے۔ باہر کی دنیا کوئی مولوی نعمت اللہ یا یہاں کی اسمبلی نہیں کہے گی، باہر کی دنیا آپ کی قوم کے متعلق کیا کہے گی، آپ کے اسلام کے متعلق کیا کہے گی۔ دنیا کے بدترین ممالک نے بھی غلامیوں کو منسوخ کیا۔ امریکہ کے اندر جنگ ہوتی رہی اس کے اوپر، اتنی لمبی جنگ ہوئی وہاں سلیوری کو ایبالش کرنے کے متعلق۔ آپ کے ہاں اسلامی مملکت جس کا مذہب اسلام، جس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف نہیں، اس کی اسمبلی میں ایک، بہرحال ان کو تو دین کا ایک مستند عالم قرار دیا گیا ہے بھی وہ مولانا، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاں۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انور نے کہا یہ ہے کہ مواقع کم از کم رکھنے چاہیے اس کے۔ قرآن نے جو کہا تھا وہ مواقع کم از کم کیے تھے، ہمارے ہاں اس چیز کو تو رکھا اور اس قسم کے قانون شریعت بنائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع اس کے اندر آ گئے۔ جو قوم 1000 سال سے عزیزان من اس ایشو پہ، جنسی اختلاط کے مسئلے پہ یہ اپنی روش رکھتی چلی آ رہی ہو، یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں ان کو تو نہ قانون میں جرم قرار دیا گیا، نہ معاشرے نے اس کو معیوب سمجھا۔ آج بھی آپ کے ہاں بڑے فخر سے تاریخ کے اندر یہ آ رہی ہیں کہ فلاں کے مال سرا کے اندر اتنی لونڈیاں تھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے ہارون رشید جیسے خلیفے کا نام لیتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ صاحب اسلام کے بہت بڑے درخشندہ صندوق ہے، 3-3 ہزار تھی ایک ایک کے ہاں۔ آج بھی میں نام نہیں لینا چاہتا ان ممالک کا جن کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ 1000 برس سے جو قوم اس طرح بسر کر رہی ہے اور اس کو معیوب نہ سمجھے، وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جائے ان چیزوں کو۔ اور فخر بھی اتنا تھا کہ یہ عباسی خلفاء، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 تھے جو آزاد ماؤں کے بیٹے تھے، یہ باقی سب لونڈیوں کے بیٹے تھے۔ انون کی بات سن لی، اس نے کہا تھا نا کہ 100 سال کے بعد اس کے اثر ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں، اور 1000 سال میں تو پھر آپ دیکھیے کہ کیومولیٹیو ایفیکٹ جو ہے بحیث مجموعی پھر کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے ہاں جنسی اختلاط کے مواقع میں اتنی وسعت پیدا کر لے اور پھر اس پہ اطمینان خاطر سے کار بند رہے، کا ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی۔ وہ واقعات کی اسباب و علل کازز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی، جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی ہے۔ غیر مسلم محقق یہ لکھ رہا ہے اپنی فکر کی تحقیق کا نتیجہ،
زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندی بندھائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں اور اس میں کبھی تبدیلی کرنے کی نہیں سوچتے۔ آپ اسباب زوال امت کے لیے کمیٹیاں بٹھاتے ہیں، کمیشن بٹھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اسباب کو چھوڑ دیجئے، اس غیر مسلم مفکر سے پوچھئے، وہ ایک ہی سبب بتا رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے چلے جائیے اور پھر منطبق کرتے چلے جائیے آپ پوری مسلمان قوم کے اوپر 1000 سال کی تاریخ میں۔ اس آئینے میں یہی چہرہ نظر آتا ہے نا آپ نے۔ زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بندی بدائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں۔ وہ ہر غیر معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فکر کی قوت نہیں رہتی ہے۔ اس قوت کا مظہر کبھی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے، کبھی درختوں کو، کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں محیر عقول نظر آئے، کبھی دیگر ایسی اشیاء کو جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور مقبروں کے اوپر اور خانقاہوں کے اوپر جا کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم محقق لکھ رہا ہے، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، تعویذ، ورد، وظائف، گنڈے، یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے اس قوم کے اندر ہوتی ہیں۔ نظر، نیاز، گنڈا، تعویذ، اکابر پرستی، قبر پرستی، یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے۔ اس قسم کے معتقدات اس قوم میں پرستی، قبر پرستی، یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے۔ اس قسم کے معتقدات اس قوم میں نسلاً بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں۔ زمانے کا امتداد یعنی گزر جانا زمانے کا، ٹائم کا پیسج ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس معاشرہ میں انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور جب ان کی لاشوں کو تہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو نسین منسیہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہوتے، حیوان ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عزیزان من کہ یہ جنسی مسئلہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جوڑا باہمی راضی ہو جائے تو پھر اس پہ نہ معیوب گنا جائے، نہ قانون کی دست اندازی اس کے اندر ہو۔ یہ تو بڑا گہرا قومی نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے یہ۔ اور اب اس کی روشنی میں آپ پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ قرآن کریم نے اس کے اوپر اسے اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ لیکن قرآن کا تو انداز ہی اپنا ہے، منفرد۔ وہ جو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چور کو نہیں چور کی ماں کو مارتا ہے کہ چور پیدا ہی نہ ہو۔ وہ معاشرے میں اس قسم کی انسانیت سوز جو ایک روش ہے اس کو روکنے کے لیے وہ یہی نہیں کرتا کہ وہ ایک دم قانون نافذ کر دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو بیت مار دو، اس کو درے لگا دو، اس کو یہ چیزیں۔ ہماری نگاہ تو اسی پہ جاتی ہے نا کہ قرآن نے یہ کہہ دیا۔ ابھی میں بتاؤں گا نا کہ زانیہ تو بزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد یا زانی عورت کو 100 درے یا کوڑے یا یہ لگاؤ، بس اتنا ہی ہے نا ہمارے ہاں تو۔ قرآن یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ تمام دروازے بند کرتا ہے جو اس طرف لے جاتے ہیں انسان۔ وہ ایسی فضا پیدا کرتا ہے کہ جس میں اس طرف نگاہ کا رخ اٹھے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، قرآنی قوانین یا تعزیرات جسے کہتے ہیں یا سزائیں جنہیں کہتے ہیں، اس کے لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ قرآن پہلے ایک اپنے ہاں کا دین کا ایک نظام قائم کرتا ہے، ایک فضا قائم کرتا ہے، ایک تغیر پیدا کرتا ہے انسان کی ذہنیت کے اندر۔ یہ جو فضا ایسی پیدا کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر اس قسم کے کوئی رہ جاتے ہیں کہ جو سرکشی برتتے ہیں، انہیں صرف وہ سزا سے روکتا ہے۔ تغیر نفس کے بعد بغیر تو باہر کا تغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ خالی سزائیں جو ہیں وہ کبھی بھی جرائم کو نہیں روک سکتی۔ وہ تو ایک پورا پہلے انفرادی تغیر نفس، ذہنیت بدلنا، یعنی یہ جو اقدار ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں، ان کی قدر و قیمت جو ہے، پہلے اس کو ایمان بنانا، پھر معاشرے کے اندر اس قسم کے احکام دینا۔ 2-4 احکام ہی میں پیش کر سکوں گا، وقت بھی بھاگ جاتا ہے اور احباب کا تقاضا بھی ہوتا ہے پہ جی یہ ختم کدوں ہوئے گا جی قرآن شریف،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਦਿਲਾਇਆ